إن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. جزاک اللہ خیر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ کھول دیتا ہے۔ میں بلا تاخیر بتانا چاہوں گا آپ کو، یہ فاؤنڈیشن دعویٰ گروپ جو چند نوجوانوں کے تھرو بنایا گیا ہے، نئی سڑک نواب بہادر روڈ پٹنہ سٹی 8,08,000 میں۔ ہمارا کام، ہمارا مکتب چلتا ہے عمر بن خطاب مکتب کے نام سے، جس میں بچیاں طالب علم دین حاصل کرتی ہیں کتاب و سنت کے روشنی میں، قرآن و حدیث کے مطابق۔ دوسرا کام اصلاحی جلسہ منعقد کروانا علماء کرام کو بلا کر۔ تیسرا راشن ڈونیشن، جو ہر مہینے 26 سے 27 گھروں میں راشن تقسیم کی جاتی ہے۔ میں ان تمام ڈونرز کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام پر فائز فرمایا۔ بلا تاخیر میں اب شیخ محترم، استاد محترم فضیلت الشیخ مزمل ریاضی حافظ اللہ کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں، جو ان کا عنوان ہے مومن کا نکاح کیسا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وقال أيضا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حاضرین مجلس، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز علماء کرام، آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے مومن کا نکاح کیسا ہو۔ مومن، پہلے اس چیز کو ہمیں جاننا چاہیے کہ مومن ہوتا کون ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس سے لوگ فائدہ حاصل کرے، جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہوں وہ مومن ہے۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم کے اندر ہم پڑھیں گے تو مومنوں کی بہت ساری صفات بیان کی گئی ہے۔ ان صفات کو اگر بیان کرنے لگ جائیں تو کافی وقت لگے گا، اور وقت کم ہے ہمارے پاس۔ صرف اور صرف یہ جانیں، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا زبان سے اور دل سے اس کو جانا اور عمل سے اظہار کیا، وہی مومن۔ پکا مومن، سچا مومن اگر کوئی آدمی ہے وہ ہے جس نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، دل میں اس کو اچھا جانا اور عمل کر کے اس کا اظہار کیا، وہ مومن ہے۔ اب آئیے کہ مومن کا نکاح کیسا ہو۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ہماری ضروریات کی بہت ساری چیزوں کو بالکل آسان کیا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی یہ نہایت ضروری چیز ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بالکل آسان کیا۔ اب جہاں چاہیں وہاں ہوا ملے گی، جہاں جائیں پانی آپ کے ساتھ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ یہ پانی کیا ہے؟ زندگی ہے، یعنی پانی کی وجہ سے زندگی ملتی ہے آدمی۔ جب یہ پانی زمین پر گرتا ہے تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ مردہ زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے، اور اس سے طرح طرح کے پیڑ پودے نکلتے ہیں، پھر اس سے پھل اور فروٹ نکلتے ہیں، جس سے انسان کیا کرتا ہے؟ زندگی حاصل کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیزیں انسان کی زندگی کے لیے، مخلوق کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو نہایت ہی آسان کر دیا۔ آپ دیکھ لیں، کچھ دن پہلے کووڈ-19 آیا، اس وقت لوگوں کو آکسیجن کی ضرورت تھی۔ اس وقت اس ہوا کی اہمیت لوگوں کو معلوم ہوئی تھی کہ کتنی ہے اس کی اہمیت۔ لوگ اس ہوا کے لیے ترس رہے تھے، بلک رہے تھے، تڑپ رہے تھے، جانیں جا رہی تھی، لوگ مر رہے تھے، لیکن پھر بھی اس حالت میں بھی اللہ رب العالمین کا شکر رہا کہ ہمیں اور آپ کو آسانی سے یہ آکسیجن ملتا رہا اور ہم ابھی زندہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے، ورنہ کتنے نوجوان، کتنے بوڑھے، کتنے جو ہے عورتیں، کتنے مرد، کتنے بچے اس دنیا سے اس کووڈ-19 کی آفت میں چلے گئے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو کیا کیا ہے؟ لوگوں کے لیے آسان ہے۔ جہاں چاہے، کوئی پیسہ اس میں، جو ہم سانس لے رہے ہیں، ہم اور آپ جو سانس لے رہے ہیں، اس میں کوئی پیسہ دے رہے ہیں؟ بالکل کوئی پیسہ نہیں ہے، کسی چیز کا کوئی خرچ نہیں ہے۔ سورج کی روشنی آپ کو، ہم کو ملتی ہے، اس کے اندر کوئی خرچ نہیں ہے۔ یعنی فطری چیز جس سے انسان کو فائدہ ہو، اس کو اللہ نے بالکل آسان کر دیا۔ نکاح بھی ایک فطری چیز ہے، نکاح بھی کیا ہے؟ ایک فطری چیز ہے، یہ بھی اللہ نے آسان کیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کوئی ایسا مرد نہ رہا یا کوئی ایسی عورت نہ رہی جس کا نکاح نہ ہوا ہو۔ اکثریت کسی نے نہیں کیا ہو، نہیں، مرد عورت، یعنی ایک مرد ہے تو عورت بھی ہے، مرد ہے تو عورت بھی ہے، عورت ہے تو مرد بھی ہے۔ ایسی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے اس دنیا کے اندر کہ عورت کی کمی ہو گئی، مرد کی کمی ہو گئی، نہیں۔ ایک مرد عورت کے سکون کا ذریعہ ہے، اور ایک عورت مرد کے سکون کا ذریعہ ہے۔ ایک عورت مرد سے سکون حاصل کر سکتی ہے،
اور ایک مرد عورت سے سکون حاصل کر سکتا ہے. تو یہ بھی چیزیں کیا ہے؟ اللہ نے آسان بنائی تھی. اللہ نے کیا بنایا تھا؟ آسان بنایا ہے. اللہ نے مشکل اس کو نہیں کیا ہے کہ آپ اگر کہیں پر سکون حاصل کریں گے تو وہ کہاں ہے؟ فطری چیز عورت سے ہے. اور عورت اگر کو سکون حاصل کرنا ہے تو کہاں جائے گی؟ مرد کے پاس جائے گی, تبھی اس کو سکون. یعنی دونوں کا نیچرل ہے, یہ چیزیں نیچرل ہے کہ دونوں آپس میں ملیں گی تبھی دونوں کو سکون ملے گا. اور اللہ نے اس کو کہاں سے دیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. کیا کہا؟ ایک نفس سے بنایا. اللہ نے آدم کو بنایا, آدم کو مٹی سے بنایا ہے, مٹی کو اکٹھا کیا, آدم کو بنایا. اب آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے, ان کے اطمینان کے لیے, ان کو راحت پہنچانے کے لیے, آرام پہنچانے کے لیے اللہ نے آدم کے ہی جسم سے الگ نہیں کیا, الگ نہیں, دوسری مٹی نہیں لی اللہ تعالیٰ نے. کہاں سے لی؟ آدم کے ہی جسم سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. دونوں کو ایک نفس قرار دیا. من نفس واحدہ, ایک نفس سے پیدا کیا, ایک جان سے پیدا کیا. یعنی آدم کا ہی ہے وہ, آدم سے الگ نہیں ہے. اب کیا ہوا؟ اللہ نے جب ایسا کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آدم کو کوئی تکلیف تو حوا کو بھی تکلیف, حوا کو کوئی تکلیف تو آدم کو بھی. ایک ہی نفس, دونوں ایک ہی ہے, دونوں آسانی ہیں. اور یہ چیز سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آج تک ہم اور آپ وجود میں آ رہے ہیں اسی سلسلے سے. اور اسی کے ذریعے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اور اس سے ہم نے کیا کیا؟ بہت سارے مرد اور عورتیں بنائی. ان مرد اور عورتوں میں ہم اور آپ بھی آئے, ہم اور آپ بھی انہی مرد اور عورتوں میں شامل ہو رہے ہیں. اب شامل ہونے کے بعد ایک آدمی نکاح کے لیے پیغام بھیجتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. جو رشتہ مانگ رہے ہو, رشتے کا سوال کر رہے ہو, اس کے لیے کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو. کیوں؟ اب جب رشتہ اب تم لوگے, رشتہ تم کو ملے گا, تم کو خیال ہونا چاہیے کہ تمہارے ہی جسم سے, کوئی الگ نہیں ہے. اس کی تکلیف تمہاری تکلیف, اس کا درد تمہارا درد, اس کا دکھ تمہارا دکھ, اس کی خوشی تمہاری خوشی ہونی چاہیے. اب آئیے, اب ہم اور آپ مومن نکاح کیسے کرے؟ جب آپ دیکھیں گے آج کل ہوتا کیا ہے, کسی کو نکاح میں نہ پوچھا جائے تو وہ لڑائیاں صدیوں چلتی ہے, خاندان در خاندان چلتی ہے نا. مومن کون ہے سب سے پہلے اس امت کے؟ صحابہ کرام. اس امت کے سب سے پہلے مومن صحابہ کرام. اب ہم کو دیکھنا پڑے گا صحابہ کرام نے نکاح کیسے کیا, صحابہ کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا, صحابہ کے دور کو دیکھنا پڑے گا. صحابہ نے نکاح کیسے کیا تھا اس چیز کو دیکھے تو قرآن و سنت کو پڑھنا پڑے گا, علم حاصل کرنا پڑے گا. بغیر علم حاصل کیے یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہوگی. اور عشرہ مبشرہ ہیں, ایسے صحابی عشرہ مبشرہ, نامور صحابی جن کا نام ہے, کوئی ایسے جو چھوٹے موٹے صحابی نہیں بلکہ ایک نام والے صحابی جن کا ایک بلند مقام ہے, بڑا مرتبہ ہے, عشرہ مبشرہ ہیں. اور دنیا میں رہتے ہوئے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. وہ صحابی بھی نکاح کر رہا ہے, لیکن کائنات کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں. آج اگر کسی کو نہ پوچھا جائے, نکاح کر لیا, پوچھا بھی نہیں, یہ کیا ہوتا ہے؟ گھر گھر کے اندر جھگڑا, ہر گھر کی بات ہے. پھوپھی ہے, خالہ ہے, چچا ہے, ماموں ہے, جو بھی رشتہ دار ہیں, ان کو نہ پوچھا تو کیوں نہیں پوچھا؟
میرے بھائیوں، مومن کا نکاح ہے، عبد الرحمن ابن عوف ہے رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، کائنات کا امام موجود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ ان کو پوچھا نہیں گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ اٹھائی، منہ پھلایا یا اپنی زبان مبارک پر کوئی اثرات ظاہر کیے؟ کیا رشتے ناطے کو توڑ لیے صحابہ کرام سے؟ نہیں۔ تاریخ اٹھاؤ، عبد الرحمن ابن عوف ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، زردی کو دیکھا، کہا یہ زردی کیسی ہے؟ کیونکہ وہ زردی عورتوں کے لیے ہوتی ہے، ان کے کپڑے میں لگی ہوئی تھی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنے عوض میں ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا نکلتا ہے؟ اے عبد الرحمن ابن عوف، اولم ولو بشأۃ، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی صحیح، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی صحیح۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نہیں پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا بلایا کیوں نہیں، دعوت کیوں نہیں دی، کارڈ کیوں نہیں دیا۔ آج کارڈ کا زمانہ ہے، بڑے بڑے لفافے بنتے ہیں، مہنگے سے مہنگے کارڈ بنتے ہیں، اگر ان کارڈوں کو اکٹھا کیا جائے تو کسی غریب کی مدد ہو سکتی ہے، کسی غریب کا چولہا جل سکتا ہے، کسی غریب جو ٹھنڈی میں ٹھٹر رہا ہے، جس کے پاس کمبل نہیں ہے، جس کے پاس بستر نہیں ہے، جس کے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے سویٹر نہیں ہے، اس کے پیٹ بھر سکتا ہے۔ لیکن کارڈ مہنگے سے مہنگے ہوں نام کے لیے، تب نہ کہیں گے فلاں صاحب ہے۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیوں، دیکھا ہم نے مومن کا نکاح کیسا ہوا ہے؟ کوئی ڈھول ہے، کوئی ہلدی کی رسم ہے، کوئی ماجا تاجا ہے، کوئی ڈی جے ہے، کوئی بارات ہے، فالتو اخراجات ہو رہے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دین فطرت پر ہے، اور سکون قلب حاصل ہوگا فطرت پر تو نکاح کو آسان کرنا پڑے گا۔ نکاح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لوگوں نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کر دو۔ لیکن آج زنا عام ہے، زنا بازاروں میں جائیے، گھومیے پھریے، عام دکھائی دے گا، لیکن نکاح کرنا ایک اتنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے۔ پوچھو جس کے پاس بیٹیاں ہے، اس باپ کے دل سے پوچھو کیا حال ہے، اس بھائی سے پوچھو، اس بیٹے سے پوچھو کیا گزر رہا ہے اس کے سینے پر، کہاں سے لاؤں گا، اتنا اکٹھا کہاں سے کروں گا۔ اور یہ مومن کا نکاح ہے، عبد الرحمن ابن عوف ہے، لیکن کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پوچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، برکت کی دعا دی ہے، اور کہا ہے جاؤ میرے صحابی ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی صحیح۔ بکری ایک معمولی چیز ہوا کرتی تھی۔ آج کل لوگ ولیمہ بھی کرتے ہیں تو بغیر گوشت پوشت، بغیر مرغ مسلم کے ولیمہ بھی نہیں ہوگا۔ اور نبی کا ولیمہ دیکھنا ہے، نبی کا ولیمہ بالکل آسان ہوا کرتا تھا۔ آئیے احادیث مبارکہ کو پڑھیے، جائیے کتاب النکاح کو اٹھائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کیسے ہوا کرتے تھے۔ آئیے دوسرے مومن کو دیکھتے ہیں۔ ابھی شیخ محترم امہات المومنین کے بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ امہات المومنین بننا آسان کام نہیں ہے۔ کوئی اپنی خواہش سے ظاہر کرے کہ میں امہات المومنین بن جاؤں، نہیں ہو سکتا۔ کوشش کرے، محنت کرے، تگ و دو کرے، دن رات ایک کر لے، لیکن کوئی چاہے تو کرنا چاہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے اوپر ہبا کر رہی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے، کوئی جواب نہیں۔ وہیں پر دوسرے ایک صحابی بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے میں اس عورت سے نکاح کرتا ہوں۔ اب ان لوگوں کو بھی بتلاتا ہوں میں یہاں پر کہ جو دوست یار ہوتے ہیں یا گھر کے بڑے ممبر ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی جانیے۔ یہ صحابی رسول ان کو پتا تھا کہ میرا نکاح ہوگا، ان کو معلوم تھا، ان کے احباب کو معلوم تھا، ان کے گھر والوں کو معلوم تھا، ان کے والدین کو معلوم تھا، کسی کو معلوم نہیں، کوئی نہیں جان رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی کہہ رہا ہے اس عورت کے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرا نکاح اس سے کر دیجیے، میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تیرے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے یہ لنگی جو پہن رکھا، یہ چادر جو ہے بس نہیں، اس کے علاوہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا جاؤ گھر اور تلاش کرو، ڈھونڈو، کچھ بھی مل جائے، سونے کی ہی لوہے کی ہی کوئی چیز مل جائے، انگوٹھی مل جائے، کچھ بھی مل جائے لے کر کے آؤ۔ گئے صحابہ کرام کہتے ہیں جانے کے بعد وہ صحابی گھر کے اندر ڈھونڈتا ہے، تلاشتا ہے، محنت کرتا ہے، کچھ نہیں ملا۔ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے گھر میں، کہا قرآن کتنا یاد ہے؟ کیا کہا؟ قرآن کتنا یاد ہے؟ اللہ اکبر۔ آج پوچھئے جناب کتنی صورتیں یاد ہیں؟ خاموشی۔ قرآن کتنا یاد ہے؟ خاموش۔ اور کہلا رہے ہیں مسلمان، کہلا رہے ہیں عبداللہ عبد الرحمن، قرآن سے واسطہ نہیں، اور سوچو گے کہ رب کی رحمت ہمارے اوپر برسے، مومن سے واسطہ نہیں، صحابہ کرام کو جانتے نہیں، صحابیات کو جانتے تک نہیں، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ زبان سے نکلتا ہے اللہ فلا سورت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلا سورہ یا فلا سورہ یا فلا سورہ یا، قرآن گنا رہے ہیں کہ یہ یاد، یہ یاد، یہ یاد، یہ یاد۔ کہ جو صورتیں تجھے یاد ہے وہ اپنی بیوی کو یاد کرا دے اور نکاح کرا دے، نکاح ہو گیا۔ کوئی مہندی کی رسم ہوئی، کوئی مانجے کی رسم ہوئی، کوئی ہلدی کی رسم ہوئی، کوئی ڈھنڈورا پیٹا گیا، کوئی خرچ، کسی طرح کے کوئی لوازمات، کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے نکاح مومن کا، یہ ہے صحابہ کا نکاح۔ صحابہ کا نکاح آسان نکاح ہوا کرتا تھا۔ صحابہ اپنے ایمان کو ہی کیا بنا لیا کرتے تھے؟ مہر بنا لیا کرتے۔ یاد کرو ام سلیم کو، ام سلیم کو یاد کرو، یہ صحابیات ہیں جس طرح سے مرد ایمان میں آگے تھے، جس طریقے سے مرد کا ایمان مضبوط ہوا کرتا تھا، مرد اہل علم ہوا کرتے تھے، ایسے ہی صحابیات تھی۔ صحابیات بھی کسی چیز میں پیچھے نہیں تھی۔ جناب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہے، ایمان قبول نہیں کیا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور پیغام بھیجا تھا اللہ حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم کے پاس کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مالدار تھا، مال تو کمی نہیں، خوبصورتی میں بھی کمی نہیں، لیکن ام سلیم نے کہا تھا میں نکاح نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ تمہارا دین الگ ہے، میرا دین الگ ہے، تمہارا طریقہ ایک الگ ہے، میرا طریقہ ایک الگ ہے، تم ایسے نوجوان ہو
کہ تمہارے نکاح تمہارے پیغام کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا تھا، لیکن میرا ایمان ایسا ہے کہ میرا دین اسلام ہے اور میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی ہوں، اسی لیے میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ آج ہماری مائیں بہنیں، نوجوان نسل، ان کو اپنے ایمان کا پتہ نہیں، ان کو اپنے اسلام کا پتہ نہیں، تو نہ جانے کن کن کے پاس چلی جاتی ہیں اور نہ جانے کن کن راستوں سے کن کن طریقوں سے اپنی عزت کو سے کھلواڑ کرواتی ہیں اور کہاں کہاں بھاگتی پھرتی رہتی ہیں۔ کیوں؟ ان کو اپنی اصلیت کا پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں، ان کو اپنا علم نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری شان کیا ہے، ہماری بان کیا ہے، ہماری عزت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے۔ اگر ان کو پتا ہوتا تو وہی ام سلیم کی طرح جواب دیتی۔ آج ام سلیم کی طرح ہر ایک خاتون کو بننے کی جو ضرورت ہے۔ ام سلیم نے کہا تمہاری دولت تمہارے پاس رہے، تمہارا جو ہے جو بھی چیز ہے مالداری تمہارے پاس، تمہارا مال تمہارے پاس، تمہارا جو ہے تمہاری خوبصورتی تمہارے پاس، مجھے اس کی ضرورت نہیں کیونکہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، میرا دین الگ ہے، تمہارا دین الگ ہے۔ ہاں اگر تم دین اسلام کو اپنا لیتے ہو تو میں تم سے مہر نہیں مانگتی، یہی میرا مہر ایمان کو، تم دین اسلام اپنا لو، میرا مہر یہی ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ہے مومن کا نکاح۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ان سے نکاح کر لیا، کوئی خرچہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ دیکھا ہم نے مومن کا نکاح کتنا آسان ہے، مومن کا نکاح اتنا آسان ہے، نکاح اتنا آسان اللہ نے بنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، لیکن آج کل کے لوگوں نے، آج کے ماڈرن لوگوں نے جو اپنے آپ کو ماڈرن کہلاتے ہیں، ہے تو یہ جاہل، ہے تو یہ گوار، ہے تو یہ بے علم، ان کے پاس علم نہیں، یہ علم کے کوڑے ہیں، یہ جانتے نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ ان کی باتوں میں آ کر کے آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ویسے ہی بنے۔ میرے بھائیوں، ایسی چیزوں کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے سید التابعین سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ، ان کی بھی بات کو دیکھتے ہیں۔ مروان بن ملک بادشاہ وقت ہے، کون ہے؟ بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے۔ سعید ابن مسیب بھی اپنے وقت کے سردار ہے، تابعین کے سردار ہے، اہل علم ہے، فضل والے ہیں، اور مسجد نبوی میں ان کا حلقہ لگتا تھا، تعلیم دیا کرتے تھے، قرآن و سنت سمجھایا کرتے تھے، لوگوں کو درس دیا کرتے تھے۔ ان کا بھی مقام اپنا ہے۔ ادھر بادشاہ وقت ہے، ان کی ایک بیٹی ہوتی ہے جو بھی کیا، وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ زاہدہ ہوتی ہے، وہ بھی عابدہ ہوتی ہے، وہ بھی مومنہ ہوتی ہے، وہ بھی محدثہ ہوتی ہے۔ ان کے پاس مروان بن ملک اپنے بیٹے کا پیغام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سعید ابن مسیب نے اس نکاح کو ٹھکرا دیا، اس پیغام کو ٹھکرا دیا۔ سعید ابن مسیب نے کیا کیا؟ اس پیغام کو ٹھکرا دیا۔ ہے وہ بادشاہ وقت تو ہے، لیکن تیرے بیٹے کی زبان ویسی نہیں ہے، تیرے بیٹے کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، تیرا یہ ایسا ویسا نہیں ہے۔ اب انہی کی مجلس میں ابن وداع ایک بہت بڑے محدث ہیں، یہ بیٹھا کرتے تھے ان کی مجلس کے اندر، علم حاصل کیا کرتے تھے، کئی دنوں سے غائب تھے۔ جب آئے ہیں پوچھتے ہیں کہاں تھے؟ کہا استاذ محترم، میری ایک بیوی تھی جس کا انتقال ہو چکا تھا، جس کا کیا ہو چکا تھا؟ انتقال ہو چکا تھا، اسی میں لگا ہوا تھا، اسی غم میں مبتلا تھا، اس لیے اتنی دن تک غائب تھا۔ اسی مجلس میں پوچھتے ہیں کیا تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہاں کیوں نہیں کروں گا، میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟
سعید ابن مسیب پوچھ رہے ہیں کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ وقت کا امام ہے، اہل علم میں سے ہے، اہل فضل میں سے ہے، وہ کہہ رہا ہے، استاذ ہے، محدث ہے، وہ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، ان کا کیا کہنا ہے؟ کہاں کروں؟ اور وہ روزے سے اسی مجلس میں اسی جگہ نکاح پڑھا دیا، اسی مجلس میں اسی جگہ نکاح پڑھایا، اور یہ گھر گئے ہیں، ماں بھی ویسے ہی عابدہ تھی، ابن ودا کی ماں وہ بھی ویسے ہی عابدہ، زاہدہ، متقیہ، پرہیزگار، آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں تھی۔ اس نے کہا بیٹا نکاح کر لیا، کس سے؟ سعید ابن مسیب کی بیٹی سے۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے امام کی بیٹی سے، اللہ تیرا ایسا کرے ویسا کرے، ماں اور دعائیں دے رہی ہے، اور آج کل کی ماں ہوتی تو کیا کہتی؟ مجھے پوچھا نہیں، مجھ سے بات نہیں کی، کیسے کر لیا، کیوں کر لیا؟ ناک ادھر پھول رہا ہے اور ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے۔ لیکن وہی بیٹا اگر زناکاری کا کام کر کے آئے تو، وہی بیٹا شراب پی کر کے آئے تو، وہی بیٹا سود کھا کر کے آئے تو ناک بھو نہیں چڑھیں گے، لیکن اچھا کام کر کے آیا ہے، برائی سے بچنے کے لیے نکاح کیا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے نکاح کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، تو ناک بھو سب چڑھ رہے ہیں، باپ ادھر بھاگ رہا، ماں ادھر بھاگ رہی، فلانے ادھر بھاگ رہے، رشتہ دار ادھر بھاگ رہے، سب ادھر بھاگ رہے۔ ابن ودا کی ماں نے دعا دی ہے اور کہا بیٹا آج تو روزے سے افطار کیا، عشاء کے بعد گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، گھر کے دروازے کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں سعید ابن مسیب اپنی بیٹی کو لے کر کے آئے ہوئے، اللہ، بیٹی کو دیا ہے، کہا یہ اب تمہاری امانت، اب میں چلا۔ نکاح دیکھا ہم نے، قرون اولا کے نکاح ہم نے بتائے ہیں آپ کو، صحابہ کرام کے زمانے کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نکاح ہم نے بتائے آپ کو۔ اگر آپ کو کسی اور کے نکاح کو لینا ہے تو انہی کے نکاح کو لیجئے، باقی اور کی زندگی کو مت دیکھیے۔ اگر آئیڈیل بنانا ہے کسی کو تو صحابیات کی زندگی کو بنائیے، صحابہ کرام کی زندگی کو بنائیے، تابعین اعظام کی زندگی کو بنائیے، کسی اور کی زندگی کے پیچھے مت جائیے۔ یہ دنیا کے لوگ ہیں، یہ آپ کو اچھائی کی طرف لے کر کے جانے والے نہیں، یہ برائی کے راستے کی طرف لے کر کے جانے والے ہیں۔ نہ ان کے دین کا پتہ، نہ ان کے ایمان کا پتہ، نہ ان کے کھانے کا پتہ، نہ ان کے اوڑھنے کا پتہ، نہ ان کے کسی چیز کا پتہ ہے۔ یہاں تو ہمارے پاس سارا ثبوت ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ یعنی صحابہ کرام جس دور میں جی رہے تھے وہ سب سے بہترین زمانہ تھا۔ اس کے بعد کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ، اور آج کل جو ماڈرن زمانہ کہہ رہا ہے، یہ ماڈرن نہیں بلکہ جہالت والا زمانہ ہے، یہ جہالت پر مبنی ہے، اس کے اندر جاہلوں کی بھرمار ہے، اور ہر جاہل سمجھتا ہے میں ہی کیا ہوں، سب سے بڑا علامہ، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا فاضل، سب سے بڑا آئیڈیل میں ہی ہوں۔ تو لوگوں، اگر ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی ہے، صحیح زندگی گزارنی ہے، صحیح منہج کو اپنانا ہے، صحیح طور طریقے کو اپنانا ہے، صحیح چیز کو اپنانا ہے، تو نکاح اگر مومن جیسا کرنا ہے، صحابہ کرام کی طرف جائیے۔ اگر ہم کسی اور طرف بھاگتے ہیں، کسی اور کے طریقے کو، کسی اور کے منہج کو، کسی اور کے اصول کو اپناتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ سکون اگر ملے، کیونکہ نکاح کے اندر کیا ہے، میں نے قرآن حکیم کی آیت کریمہ سورہ روم کی 21 نمبر کی آیت پڑھی تھی، کیا کہا تھا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ
اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک جوڑے کو پیدا کیا. کس لیے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم کیا کرو؟ فائدہ حاصل کرو، سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو، راحت حاصل کرو. اگر ہمیں راحت چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے تو نکاح کو کیجئے. نکاح کرنے سے ہمیں اور آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اور کیا ملے گا؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، الفت و محبت ملے گی، الفت و محبت ملے گی، رحمت ملے گی. نکاح کے علاوہ کہیں اور جائیے گا، نکاح کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنائیے گا تو وہاں پر نہ الفت ملنے والی ہے، نہ محبت ملنے والی ہے، نہ مودت ملنے والی ہے، نہ رحمت ملنے والی ہے، بلکہ زحمت ملے گی. زندگی کے اندر جو ہے آپ کے زحمت ہی زحمت ہوگی، زندگی آپ کی پریشان ہی پریشان ہوگی، سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، راحت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہوں گے جو لوگ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، بھاگ کر کے جو ہے اپنی جو زندگی گزارتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ زناکاری والی زندگی گزارتے ہیں، ان کے اندر سکون نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نکاح کے اندر جو محبت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں دیکھی گئی. لم نر للمتحابین، کہ میں نے ایسے دو محبت کرنے والے کو نہیں دیکھا جو نکاح کے اندر ہے. جو نکاح کے اندر محبت ملتی ہے وہ کسی اور چیز کے اندر محبت نہیں ہے. میرے بھائیوں، تو ہمیں اور آپ کو اگر اپنی زندگی کو آسان بنانی ہے، سکون والی بنانی ہے، اطمینان والی بنانی ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ نکاح کرنا پڑے گا، اور وہ بھی کیسا؟ آسان. نکاح کو آسان کیجیے. اگر ہم آسان نہیں کرتے ہیں، لوازمات کو اپناتے ہیں تو خطرہ نقصان کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون. سورہ جاسیہ ہے، آیت نمبر 18 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے دین کے معاملے میں ایک واضح راستے پر لگا دیا ہے، اور اسی راستے پر آپ کیا کیجئے؟ چلیے، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے لا يعلمون، جو کچھ نہیں جانتے، جن کے پاس قرآن کا علم نہیں، جن کے پاس احادیث کا علم نہیں، یعنی قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، ان کی آپ پیروی مت کیجیے، ان کے راستے پر مت چلیے، ان کے طور طریقے پر مت چلیے، ان کے جو ہے شادی بیاہ کے جو راستے ہیں، طور طریقے ہیں، ان کے جو اصول ہیں، ان اصولوں پر مت چلیے. چلنا ہے تو قرآن و سنت کے اصول پر چلیے. اگر آپ ان راستوں پر چلیے گا تو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بھی فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. لوگوں، جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب نے تمہارے اوپر جو نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اپنے دوستوں کی، اللہ کے علاوہ اپنے دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے جو ہے پارٹنروں کی، اپنے دوسرے اصحاب کی، اغیار کی، دوست کی، کسی کی بھی پیروی مت کرو. پیروی کرنی ہے تو کس کی؟ جو اللہ نے نازل کیا ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن، سنت، احادیث. قرآن اور سنت کی پیروی کیجئے گا، اس کے اندر آپ کو راحت ملے گی، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا. کبھی آپ کو زندگی کے کسی موڑ پر تکلیف ہونے والی نہیں ہے. اسی لیے قرآن کی 2 آیتیں اور احادیث نبویہ اگر پڑھوں تو بہت ٹائم لگ جائے گا کہ ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کیسے تھے. انہوں نے جیسے ہی قرآن و سنت کو اپنایا ہے تو وہ دنیا کے اندر سر بلند رہے، اور جن لوگوں نے بھی قرآن و سنت کو چھوڑا ہے وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین جھوٹ نہیں بولتا. ہم اور آپ جھوٹے ہیں، ہمارے اور آپ سے جھوٹ سرزد ہوتا ہے، لیکن اللہ کا کلام جھوٹا
نہیں. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارا ہی نام روشن ہوگا، تم ہی مستقبل میں روشن رہو گے، ہمیشہ ہر زمانے میں تمہارا ہی نام بلند رہے گا، تم ہی سر بلند ہوگے. شرط ہے ان کنتم مومنین، مومن بن جائیے، مومن والا نکاح کیجئے، مومن والی زندگی اپنائیے، مومن والا طور طریقہ اپنائیے. ہر معاملے میں زندگی کے ہر موڑ پر آپ مومن مومن دیکھیے، کام آپ کا اور ہمارا بلند و بالا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مومن والی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، مومن کے راستے پر چلنے والا بنائے، اور ہمارے نکاحوں کو اللہ تعالیٰ جو بھی نکاح ہم لوگ کرتے ہیں اس کو آسان، اس کے اندر آسانیاں پیدا فرما دے، اور جو بھی لوازمات لوگ اختیار کرتے ہیں اللہ تو ان کو ہدایت دے، انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.